السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، اس کا مقام جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام صوبیہ لونڈی اور حلیمہ سعدیہ ہے۔ سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب: جلا وطنی کی سزا کا آغاز دور فاروقی میں ہوا۔ سوال: ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا یا سہارنا۔ سوال: کس فقیہ امام کو ابو جعفر منصور نے نظر بند کیا اور وہ فوت ہو گئے؟ جواب: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سوال: کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں یوم الفرقان جنگ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ سوال: صلح حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب: صلح حدیبیہ کی کتابت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال: قرآن پاک کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے روز سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟
جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: شہادت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کی لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ جواب: قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی۔ سوال: جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: مرنے کے بعد انسان کا وزن کتنا کم ہو جاتا ہے؟ جواب: مرنے کے بعد انسان کا وزن 21 گرام کم ہو جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار 6 دن کا اعتکاف کیا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم تھا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم تھا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کا لقب حواری تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب حواری تھا۔ سوال: کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے کتنے دن تک بیمار رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔
سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ جواب: دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: فرعون کی غرق آبی کا تذکرہ کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: سورہ یونس آیت نمبر 92۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال: فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 34 مرتبہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کون سی ہے؟ جواب: اور نامی ایک شہر جس کو کسدیوں نے آباد کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ سوال: دوزخیوں کا خطیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: دوزخیوں کا خطیب ابلیس کو کہا جاتا ہے۔
سوال: غزوہ خندق کے دوران پتھر کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی۔ آپ تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا، آپ نے دست مبارک سے 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، چٹان خاک ہو گئی، اور ساتھ ہی آپ 3 علاقوں کی فتح کی نوید سنائی۔ وہ 3 علاقے کون سے ہیں؟ جواب: ایرانی، رومی اور یمنی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ بنی یہودہ قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد کہلاتے ہیں؟ جواب: حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ سوال: کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا چونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال: کیا قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ساتھ کر سکتے ہیں؟ جواب: قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبات ذکر کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال: خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے 4 خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی اور کہاں پڑھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند گرہن کے وقت مسجد میں چلے جاتے اور لمبی لمبی 2 رکعت پڑھتے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نبوی کو ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال: خودفار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب: خودفار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا تھا۔ سوال: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی آپ علیہ السلام کی عمر 19 برس تھی۔ سوال: غزوہ احد میں کس کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟
جواب: غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سوال: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ جواب: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ سوال: سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام نے الہامی کتاب توریت دوبارہ زبانی لکھوائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلائے تھے۔ سوال: کس پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ سوال: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کن 2 پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 2 پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب: سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو ایک چڑیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں عربوں کے سب سے بڑے بت کا نام عزا تھا۔ وہ ایک عورت کا بت تھا اور لوگ اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ اس بت میں ایک چڑیل کا بسیرا تھا جو قریب کے ایک درخت میں رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس چڑیل کا مقابلہ کیا اور بہت دلیری سے حملہ کر کے اسے قتل کیا اور عزا کا بت توڑ دیا۔ سوال: کس مرد کے لیے شادی کرنا حرام ہے؟ جواب: جو شادی کے فرائض پورے ادا نہ کر سکتا ہو اس مرد کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ سوال: کون سی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: جو کسی قبر پر بنائی گئی ہو۔ سوال: کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب: حضرت ارکل رضی اللہ عنہ کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کہتے ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ جواب:
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں رہنے والا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Yeah.